آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ خیرات سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور تواضع سے، عاجزی سے اللہ تعالیٰ درجہ بلند فرماتے ہیں۔ سمجھا دیں؟ صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حاتم طائی کا بیٹا آپس میں بات ہوئی۔ حاتم طائی کے بیٹے نے کہا کہ میرا حاتم طائی میرا باپ تو ایسا تھا کہ ایک شخص اگر 10 دروازے سے آتا تو 10 دروازے سے ہی اس کو ملتا تھا، واپس نہیں ہوتا تھا۔ حاتم طائی کے بیٹے نے کہا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا نانا تو ایسا تھا، کہ دونوں سبحان اللہ، میرا نانا تو ایسا تھا جو ایک ہی دروازے سے کوئی آتا اتنا اس کو ملتا تھا، کبھی دوسرے دروازے سے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں تو زیادہ سخی ہو جاتے تھے، تیز ہوا کی طرح سخی ہو جاتے تھے، اتنی سخاوت ہوتی تھی۔ عام لوگ تو ایسا ہے کہ جہاں پتہ چلا کہ راشن تقسیم ہو رہا ہے اور بھاگتے ہیں، دوڑیں لگاتے ہیں، دھکم دھیل ہو جاتا ہے، سمجھاتے ہیں۔ جہاں پتہ چلا کہ بھئی زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہے تو خوب بھاگتے دوڑتے ہیں۔ اب رمضان مبارک میں اتنا ہو کہ بھائی چاہے کہ کوئی زکوٰۃ کا سمجھا نہیں، ایک تو وہ ہے جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو لینے والے ہیں، جو لینے والے وہ بھی دینے والے بن جائے، جو لینے والے وہ بھی دینے والے بن جائے۔ یہ نہیں کہ میں تو غریب ہوں، میں تو مسکین ہوں، نہیں، کہ کوشش یہ کرے کچھ بھی ہو میں کسی کو دے دوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ ایک باغ ہے اور باغ میں ایک حبشی غلام ہے، روٹی کھانے کے لیے بیٹھا تو ایک کتا آیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر دیکھ رہے ہیں، ایک روٹی اس کو دے دی، وہ کھا لی، پھر دوسری دے دی، پھر تیسری دے دی، 3 روٹی دے دی، خود بھوکے رہے۔ وہ غلام خود بھوکا رہا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف قریب آئے، کیا بات ہے، جو تمہارے پاس روٹی تھی وہ تو وہ ساری کتے کو دے دی؟ کہا کہ ہمارے علاقے میں یہاں کتے نہیں ہیں، کہ شاید کوئی دور سے آیا ہے، یہ کتا دور سے آیا تھا اور اس کو میں نے کہا اس کو کھلا دو، اس کو روٹی کھلا دو۔ خود بھوکا رہا، وہ حبشی غلام خود بھوکا رہا، اس کتے کو کھلایا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر آئے، وہ جو باغ کا مالک تھا، باغ کے مالک سے باغ خرید لیا اور وہ جو غلام تھا، حبشی غلام تھا، اس کو آزاد کر لیا، اور سارا جو باغ تھا وہ باغ اس غلام کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس غلام کو آزاد کر دیا اور سارا اس کو دے دیا۔ اتنی سخاوت تھی۔ حضرت زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے ہیں، کہ دونوں سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے ہیں، واحد یہ بیٹے تھے جو کربلا میں بچ گئے تھے، سمجھا نہیں؟ شہادت سب کو نصیب ہوئی اور یہی حضرت زین العابدین تھے۔ بہت بڑی شخصیت ہیں عزیزوں، حضرت زین العابدین وفات پا گئے۔ کسی نے دیکھا کہ ان کے پیٹھ پر زخم ہیں، کالے کالے داغ ہیں، تو ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، حضرت زین العابدین کے پیٹھ پر نشانات ہیں، کالے نشانات ہیں۔ کہا کہ مدینے میں رات کو یہ کام کرتے تھے کہ مدینے میں رات کو اپنے پیٹھ پر بورے اٹھاتے تھے، راشن کے بورے اٹھاتے تھے اور یتیموں اور بیواؤں عورتوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ زین العابدین ایک دفعہ جا رہے تھے راستے سے جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ تو ایسا برا بھلا، کسی نے کہا کس کو؟ زین العابدین کو، تو ایسا کہ بھائی سنو، اگر میں پلسرات پار کر گیا تو تمہارے الفاظ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو جو تو بدشد برا بھلا کہہ رہا ہے، اگر میں پلسرات پار کر گیا تو تمہارے الفاظ کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔
اگر پار نہ کر سکا، پلسرات اگر پار نہ کر سکا تو میں اور زیادہ مستحق ہوں تمہارے الفاظ کا، میں تو اور زیادہ مستحق ہوں بدشت کا۔ اور ایک دفعہ کوئی شام سے کوئی شخص آیا، حضرت زین العابدین بہت خوبصورت تھے، کسی نے کہا، پوچھا کہ کون ہے یہ؟ کہا کہ زین العابدین ہے، یہ زین العابدین ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ قریب آئے، حضرت زین العابدین نے پوچھا کہاں سے آیا؟ کہ شام سے آیا۔ کہا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا والد جو تھا نا، آپ کا میں ان سے عداوت رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا۔ حضرت زین العابدین کو کہہ رہا ہے وہ شخص کہ میں آپ کے ساتھ، تو آپ کے والد کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا، آپ کے دادے کے ساتھ بھی دشمنی ہے میری۔ تو حضرت زین العابدین نے بدلہ نہیں لیا، سمجھا نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ تو لگتا ہے تو مسافر ہے، باہر سے آیا ہے۔ مسافر تھا، شام سے آیا تھا، یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے، شام سے آیا ہے۔ حضرت زین العابدین نے اس کو خرچہ بھی دیا، رہائش کا ان کے لیے انتظام بھی کیا، اس کے لیے کھانے کا انتظام بھی کیا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے زمین پر رہنے والوں میں سے جتنے مجھے محبوب زین العابدین بن گئے، کوئی اور محبوب نہیں تھا۔ تو عزیزو، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، سمجھا نہیں؟ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بدلہ لیا، خوب ہے کہ ہمارا خوب بدلہ لیا۔ اب بدلے لینے سے مولانا تقی صاحب عجیب جملہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں، عمر میں اضافہ فرمائے بدلہ لینے سے، توجہ کریں، بدلہ لینے سے سینے کی آگ تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سینے کی آگ تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ جو ٹھنڈی ہوگی وہ معاف کرنے سے ہوگی۔ جو جہنم کی آگ جو ٹھنڈی ہوگی وہ معاف کرنے سے ہوگی، معاف کر دو بس۔ یہ حضرت زین العابدین ہے۔ مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے۔ ایک دفعہ مسجد میں آئے اور مسجد میں مٹی جمی ہوئی تھی، خیرآباد مسجد مٹی جمی ہوئی ہے۔ پوچھا کہ مسلمانوں کا کون رہتے ہیں گاؤں میں؟ کہا مسلمان ہیں، اکثریت مسلمانوں کی ہے، کہ مسلمانوں کا گاؤں ہے اور مسجد میں مٹی جمی ہوئی ہے۔ مسجد کو صفائی کی، صاف کیا۔ کسی نے کہا کہ یہاں کا جو بڑا وڈیرا ہے نا، اگر وہ نماز میں آ گیا تو سارے مسجد میں آ جائیں گے۔ بڑا ایک مسجد میں آ گیا، بڑا اگر نمازی ہو گیا، وڈیرا اگر نمازی ہو گیا تو سارے آ جائیں گے نماز میں۔ تو اس کے پاس چلے گئے، کون؟ مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ چلے گئے تو وہ تو دیکھا کہ وڈیرا ہے، عیش عشرت میں ہے، اس طرح بھی عورتیں، دائیں بھی عورتیں، بائیں بھی عورتیں، شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے۔ سے ملے، ہاں کہ میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، اللہ کا گھر ہے، آباد ہو، نماز میں آپ آ جائیں۔ لیکن مجھ سے وضو نہیں ہوتا۔ وہ تو مسلمان تھا نا میرا، کہ مجھ سے وضو تو نہیں ہوتا، وضو کون کرے؟ کہا تو بغیر وضو کے آ جا۔ کہتے تو سبحان اللہ، تو بغیر وضو کے نماز پڑھ۔ کہاں بغیر وضو کے؟ کہا تو بغیر وضو کے آ جا۔ اللہ کی قدرت، وہ آیا، مسجد میں آیا، اور اس نے کہا کہ اتنے عرصے کے بعد میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں اور کچھ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں آؤں اور بغیر وضو کے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ وضو کر لیا، یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں آؤں، عبادت کروں بغیر وضو کر لیا۔ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ وہ نمازی ہو گیا اور اس کی وجہ سے سارے گاؤں والے بھی نمازی بن گئے۔ سمجھا؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا شہزادہ تھا۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے عزیزو، جب دیوبند کا ابھی وجود ہی نہیں تھا، دیوبند کا مدرسہ ہی قائم نہیں ہوا تھا۔ اس وقت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں بزرگ ہمارے سندھ میں آئے تھے۔ یہاں ضلع سکھر اور ضلع پنو آکل کے قریب حضرت بھرچونڈی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے تھے۔ سندھ کے بہت بڑے عالم، یہی تو کہتے ہیں سندھ باب الاسلام ہے، اسی وجہ تو کہا جاتا ہے سندھ باب الاسلام ہے۔
ایسا وقت بھی تھا کہ بخاری شریف ایسی روہڑی میں، ہمارے علاقے میں روہڑی میں ایسا دور تھا کہ 700 عورتیں ایسی تھی جس کو بخاری شریف یاد تھی، جس کو بخاری شریف حدیث کی کتاب یاد تھی، 700 عورتیں ایسی تھی۔ اندازہ لگاؤ تو علم کی کتنی چرچا ہوگا یہاں، کتنے علماء ہوں گے۔ تو اس دور میں حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید ان کی خدمت میں آئے، حضرت حافظ محمد صدیق بھرچونڈی رحمۃ اللہ، سب کہو بھرچونڈی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ تو حضرت شاہ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہزادوں اور سید تھے، اہل بیت تھے، سمجھا دیں۔ تو جیسے وہ دہلی کی بازار سے گزرتے تھے تو دہلی کے بازار کے لوگ، وہ جو دکاندار تھے، کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے۔ ایک دفعہ فقیرانہ لباس پہنا، فقیرانہ لباس پہن کر طوائف کی عورتوں کی طرف چلے، تبلیغ کے لیے طوائف عورتوں میں چلے گئے۔ کون؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو چل دروازے پہ چلے گئے تو وہ جو طوائف عورت تھی، ان کی جو بڑی تھی، انہوں نے کہا کہ ان کو فقیر کو دے دو، کوئی کچھ کھانا پینا، کوئی پیسے دے دو۔ کہا کہ میری پہلی صدا تو سنو۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کو کہا، ان طوائف عورتوں کو، بازاری عورتوں کو، کہ میری پہلی صدا تو سنو۔ یہ سناؤ بھائی، کیا کہتے ہو؟ اللہ کی قدرت ایسے ہوئی، درس قرآن شروع کر دیا، درس دے دیا۔ کون سی آیت پڑھی؟ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت۔ ایسا وقت بھی آئے گا کہ آسمان پھٹ پڑے گا، قیامت کا منظر سامنے رکھ دیا۔ ایسا وقت آئے گا کہ آسمان پھٹ پڑے گا اور سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے گر پڑیں گے۔ ایسا دور میں ایسا وقت آئے گا۔ وہ عورتیں زار و قطار رو رہی ہیں، وہ طوائف بازار کی عورتیں زار و قطار رو رہی ہیں۔ حضرت احمد شہید بھی تھے، سید احمد شہید بھی تھے، ان کے ہاتھ پر وہ توبہ طائب ہو گئی، وہ ساری عورتیں توبہ طائب ہو گئی۔ ہم نے جو یہ سمجھا ہے کہ بھائی میرے اوپر صرف پھر خاص ان کے اوپر دعوت کا کام ہے، یہ دعوت کا کام، یہ کام چلائیں۔ کیوں یہ کام چلائیں بھائی؟ یہ سب کا کام ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ مسلمان جب ہوئے، یہ دعوت کا کام سب کا کام ہے کہ سب کے اوپر فرض ہے کہ سب کو نماز کے لیے بلائیں، تو سب کو نماز، سب کے اوپر لازم ہے کہ نماز کے لیے بلائیں، ان کو دعوت دے دیں۔ ایک آدمی ہے جو بے نمازی ہے، آپ نے اس کو نماز کی تلقین کر دی، دوست ہے آپ کا، چاہے غیر دوست ہے، ان کو نماز پر لے آئے۔ صحیح عقیدہ نہیں تھا، اس کو صحیح عقیدے پر آپ لے آئے۔ آپ گھر بیٹھے ہوں گے، یہ نمازی بنے گا، آپ کو گھر بیٹھے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ پینشن ملتی ہے نا، وہ پینشن کیوں ملتی ہے بھائی وہ نوکری تو نہیں کرتا، وہ بندہ ابھی ریٹائر ہو گیا، پینشن مل رہی ہے۔ اب وہ بندہ نماز پر آ گیا تو آپ وہ نماز پڑھتا رہے گا، روزہ رکھتا رہے گا، آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھا نہیں؟ ایک تو یہ مہینہ جو آ رہا ہے، ایک تو سخاوت کا مہینہ، ایک تو جو دوسری حدیث مبارکہ آپ نے سنی، اس کا مفہوم ہے جو معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، جو معاف کرنے سے اور عاجزی کرنے سے، تواضع کرنے سے درجہ بلند ہوتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کرے۔ یا حی یا قیوم برحمتک یا